السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو فہم رمضان المبارک پروگرام کے 17ویں حصے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف بھی ادا کیا اس کو 10 نیکیوں کے بدلے میں اجر دیا جائے گا۔ اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم سارا ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا علیحدہ حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ کل ہم نے 16ویں لیکچر میں تختی نمبر 12 کا پہلا حصہ ادا کیا تھا، جس میں ہم نے سیکھا تھا کہ شد کے بعد والا جو متحرک لفظ ہوتا ہے اس پہ وقف کیسے کرنا ہے، اس کو جوڑوں کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے اور جوڑوں کے بغیر کیسے پڑھنا ہے۔ آج ہم تختی نمبر 12 کا دوسرا حصہ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ چلیں آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم پیش منہ، ذال کاف زبر ذک، مذک کاف زیر کی، مذکی، را دو پیش غن، مذکرن۔ اب ہم وقف کر کے پڑھیں گے، رک کے پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تنوین آ جائے گی تو ہم اس کو ساکن کر دیں گے۔ مذکر، حمزہ یا زبر ای، یا الف زبر یا، ایا، نون زبر نا، ایان، وقف ایان۔ حمزہ یا زیر اج، یا الف زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاکا، لام، لام زیر لل، لام کھڑی زبر لا، للہ، ہا زیر ہی، للہ، وقف کرتے وقت اس کو ساکن کر دیں گے ہا کو، للہ۔ تا زبر تا، جیم، لام زبر جل، لام کھڑی زبر لا، تجلا، تا زبر تا، صاد، دال زبر صد، دال کھڑی زبر دا، تصدا۔ کھڑی حرکات کو لمبا کر کے ہی وقف کریں گے۔ تا زبر تا، زا، کاف زبر زک، کاف کھڑی زبر کا، تزکا۔ تا زبر تا، واو لام زبر ول، لام کھڑی زبر لا، تولا۔ تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، توا۔ با دو زبر بن، توابن۔ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ 2 زبر والی تنوین اس کو چھوڑ کر 2 زیر 2 پیش، ان پہ وقف جب ہم نے کرنا ہے تو ان کو ساکن کرنا ہے، لیکن 2 زبر والی تنوین کو ہم لمبا کرتے ہوئے وقف کریں گے۔ جیسے یہ ہے، یہ 2 زبر ہے، اس کو ہم لمبا کریں گے۔ توابا، سا، جیم زبر سج، جیم الف زبر جا، جیم 2 زبر جن، سجاجن، وقف
سجاجا غین سین زبر غس سین الف زبر سا غصا قاف الف دو زبر قن غساقن کئی لوگ جوڑ کرتے وقت الف پڑھتے ہیں اور کئی نہیں پڑھتے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں نہیں بھی پڑھ سکتے۔ وقف غساقا فاعین زبر فا عین الف زبر ع فعا لام دو پیش لن فعال وقف فعال کاف ذال زیر کذ ذال الف زبر ذا کذا با دو زبر بن کذابن وقف کذابا واو ہا زبر وہ ہا الف زبر ہا وہا جیم دو زبر جن وہاجن وقف وہاجا میم پیش مو میم دال زبر مد دال زبر دا ممدہ دال زبر دا ممددہ تا دو زیر تن ممددہ تن وقف کرتے وقت ہم گول تا کو ہا میں بدل دیں گے اور ساکن کر دیں گے ممددہ میم پیش مو کاف را زبر کر را زبر را مکر میم زبر ما مکرمہ تا دو زیر تن مکرمۃ وقف مکرمہ میم پیش مو طہ زبر طہ ہا زبر ہا مطہہ را زبر را مطہرہ تا دو زیر تن مطہرۃ وقف مطہرہ واو سین زبر وس سین زبر سا وسا میم الف مد زبر ما والسما حمزہ زیر ای والسماء وقف کرتے وقت حمزہ کو ہم ساکن کر دیں گے والسماء واو تا زبر وت تا زبر تا وتا را الف مد زبر را وترا حمزہ زیر ای وترائی با زیر بی وترائب وقف وترائب واو نون زبر ون نون کھڑی زبر نا ونّا شین زیر شی ونّاشی تو کھڑی زبر تو ونّاشی تو تا زیر تی
والناشطات وقف والناشطات واو نون زبر ون نون کھڑی زبر نا ونّا زا زیر زی والنازی عین کھڑی زبر آ والنازعا تا زیر تی والنازعات وقف والنازعات واو سین زبر وس سین کھڑی زبر سا وسا با زیر بی وسابی حا کھڑی زبر حا وسابحا تا زیر تی وسابحاتی فا سین زبر فس سین الف زبر سا فسا با زیر بی فسابی قاف کھڑی زبر قا فسابقا تا زیر تی فالسابقات وقف فالسابقات فا لام زبر فل میم پیش مو فلمو دال با زبر دب با زیر بی فالمدبی را کھڑی زبر را فالمدبرا تا زیر تی فالمدبرات وقف فالمدبرات تا با پیش طب لام سین زبر لس طبلس سین زبر سا طبلسا را الف مد زبر را طبلسرا حمزہ زیر ای طبلسرائی را پیش رو طبلسرائر وقف طبلسرائر جب ہم را ویسے پوری پڑھیں گے تو موٹی کریں گے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے. جب ہم نے وقف کر دینا ہے وقف کی صورت میں پھر پیچھے والا لفظ دیکھتے ہیں. پیچھے والے لفظ پہ اگر زیر ہے تو را باریک ہوگی, زبر یا پیش ہے تو را موٹی ہوگی. تو وقف کریں گے, پیچھے والے لفظ حمزہ پہ زیر ہے اس لیے ہم وقف کرتے وقت را کو باریک پڑھیں گے اور وقف کے بغیر ادا کرتے ہوئے اس کو موٹا پڑھیں گے. فا زبر فا میم ہا زبر مہ ہا زیر ہی فمہی لام لام زیر لل فمہلل کاف کھڑی زبر کا فمہلل کا فا زیر فی فمہلل کافی را یا زیر ری نون زبر نا فمہلل کافرین. جب ہم نے وقف کرنا ہے تو نون کو کیا کرنا ہے, ساکن. فمہلل کافرین. با لام زیر بل خا نون پیش خن نون زبر نا
بالخنہ، نون مشدد آ گیا تو اس پہ کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. سین لام زیر سل، بالخنہ سل. جیم زبر جا، واو الف زبر وا، بالخنس الجوا. را لام زیر رل، بالخنس الجوارل. کاف نون پیش کن، نون زبر نا، کن، بالخنس الجوارل کن. سین زیر سی، بالخنس الجوارل کنس. وقف کرتے وقت ہم نے سین کو ساکن کر دینا ہے. بالخنس الجوارل کنس. یہ 3 حرف ہیں، ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ اگر پڑھیں گے یہ دیکھیں. بالخنس وقف، بالخنس. آگے والا جو لفظ ہے الف، الف کے اوپر زبر کی حرکت لگاتے ہوئے اس کو لام کے ساتھ ہم ملائیں گے. حمزہ لام زبر ال، علیحدہ پڑھنے کی صورت میں. الجواری وقف، الجوار. آگے والا حرف ہم پڑھیں گے اس کے اوپر بھی حمزہ کے اوپر زبر لگا دیں گے. الکنس. حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہ دی. نون صاد زبر نس، صاد زیر سوی، نسوی. را الف زبر را، نسوی را. اهدنا الصراط. طا لام زبر طل، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا. قاف یا زیر قی، مستقی. میم زبر ما، مستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. قرآن پاک کے سبق کا اختتام ہوا. اب ہم آپ کو پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج ہم 17ویں حصے کے موضوع پر اعتکاف کے متعلق قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين بيتي
الطائفين والعاكفين والركع السجود۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 125۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 187۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ صدق اللہ العظیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے اعتکاف کے بارے میں آیات سنی، آئیں اب اعتکاف کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اعتکاف۔ اعتکاف کا لفظ آپ کے لیے نیا نہیں۔ جب رمضان کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں اعتکاف کا خیال آتا ہے۔ خاص طور پر رمضان کا دوسرا عشرہ جب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو ہم کئی مرتبہ اعتکاف کا لفظ سنتے ہیں۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کے معنی کیا ہیں؟ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے، عین قاف فا سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں ٹھہر جانا، جم جانا، اور یہ کہ جم کر ایک جگہ رک کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ اعتکاف میں ہم اپنے معمولات کو توڑ کر اور ایک جگہ رک کر جم کر پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کی نیت کر کے انسان مسجد میں رہے اور سوائے ضروری حاجات کے جو مسجد میں پوری نہیں ہو سکتی مسجد سے باہر نہ آئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ وہ ہمارے گھر کو صاف ستھرا کرے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جب تم مسجد میں حالت اعتکاف ہو تو اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات لوگوں کے لیے بصارت بیان فرماتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے۔
اگرچہ اعتکاف رمضان کے علاوہ بھی ہوتا ہے، لیکن رمضان میں اعتکاف فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اعتکاف ایک دن کا بھی ہوتا ہے اور زیادہ دن کا بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری عمر اعتکاف کیا، آخری عشرہ بھی۔ بدر کی جنگ 17 رمضان کو ہوئی تو واپسی تک رمضان گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف پر نہیں بیٹھے۔ فتح مکہ رمضان میں ہوا تو یہ 2 سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر تھے۔ باقی 8 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ تو 11 ہجری 12 ربیع الاول جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا اور جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور قرآن 2 مرتبہ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت مردوں کے علاوہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کریں، نہ جنازے میں جائیں، نہ عورت کو ہاتھ لگائیں اور نہ مسجد سے باہر جائیں، سوائے ان ضروری حاجات کے جو مسجد میں پوری نہ ہو سکتی ہوں۔ جب کوئی چیز رسم بن جاتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے خلوت میں اللہ تعالیٰ سے قائم تعلق کرنا، لیکن جب اعتکاف مجلس بن جائے، بھیڑ بن جائے تو وہ اعتکاف نہیں رہتا، نہ اس کا مقصد پورا ہوتا ہے نہ اس کا اجر ملتا ہے جو اس پر رکھا گیا ہے۔ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دوری ہے اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعتکاف کا صحیح فائدہ تب ہے جب ہم مسجد کی پابندی کریں گے، بغیر ضرورت مسجد سے باہر نہیں جائیں گے، خلوت میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنائیں گے۔ جو چیز اعتکاف کو خراب کر رہی ہے وہ ہے موبائل فون۔ موبائل نے تو زندگیاں خراب کر دی ہیں، نجی زندگیوں کو خراب کر دیا ہے، تعلق خراب کر دیے ہیں، صحتیں خراب کر دی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق قائم ہو جائے تو کم از کم یہ 10 دن موبائل گھر چھوڑ کر جائیں، لیپ ٹاپ گھر چھوڑ کر جائیں۔ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ مساجد میں موبائل فون ساتھ لے کر جاتے ہیں اور ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں اور لیپ ٹاپ ساتھ لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر کاروباری سلسلے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو کم از کم یہ 10 دن جو ہیں آپ کے پاس لیپ ٹاپ موبائل گھر رکھ کر جائیں اور ان 10 دن میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنائیں اور اس طرح سے اپنا تعلق بنائیں کہ صرف میں ہوں اور اللہ تعالیٰ ہوں، اور ہمارا اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بن جائے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے کہ پھر ساری زندگی اللہ ہی اللہ ہو۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کا کھانا عبادت، اس کا آرام کرنا بھی عبادت۔ اعتکاف کرتے ہوئے کوشش کریں کہ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں،
خاص طور پر قیام اللیل اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اعتکاف رمضان المبارک کی آخری عشرے میں ہوتا ہے، اور آخری عشرے کی تاک راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر بھی ہے، جس میں عبادت کا ثواب 83 سال 4 ماہ کی عبادت کے برابر ہے۔ اعتکاف کرتے ہوئے اس رات کی تلاش اور اس عبادت کا ثواب پانے کی کوشش بھی کریں، کیونکہ اعتکاف کا مقصد تو اللہ کی رضا کو پانا اور خود کو بخشوانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں اعتکاف کرنے، اس عبادت کی مقاصد کو حاصل کرنے اور خود کو بخشوانے کی توفیق دے، اور اس عبادت میں جو بدعات شامل ہو گئی ہیں ان کو چھوڑنے کی توفیق دے، آمین۔ اب اس پروگرام کو اختتام دعا سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني كبيرا۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا میرے رحیم و کریم اللہ، یا میرے عزیز و کریم اللہ، یا اللہ تو ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، یا اللہ اپنے گناہوں سے شرمسار ہیں، توبہ کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ ہم سے جان بوجھ کر ہو گئے اور جو انجانے میں ہو گئے ہوں، یا اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو ہمارے نیک کاموں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو، ہم سب کی مصیبتوں کو، یا اللہ تو ہم سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔
یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ جی ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا، یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، یا اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ اس بابرکت رات کے صدقے سے، یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے سے، یا اللہ تو ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا، یا اللہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں میں لپٹے ہوئے ہیں، یا اللہ یا میرے رحیم و کریم اللہ، یا اللہ تو عزیز و کریم ہے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، یا اللہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، یا اللہ ہمیں 5 وقت کے پکے اور سچے نمازی بنا، یا اللہ تمام بے اولادوں کو نیک صالحہ اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بیٹوں کے خواہش مند ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، اور جو بیٹیوں کی خواہش مند ہیں نیک صالح بیٹیاں عطا فرما، یا اللہ پاک جن کے پاس دونوں نعمتیں ہیں ان کو اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنا، یا اللہ جتنی بھی خیر اور بلائیاں تیرے محبوب نے اپنی امت کے لیے مانگی ہیں وہ ساری کی ساری خیر اور بلائیاں ہم سب کو بھی نصیب فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما، یا اللہ کشمیریوں کو بھارتیوں کے یا اللہ پاک ان کے ظلم و ستم سے آزادی عطا فرما، یا اللہ پاک یہ جو ہمارے پاکستان میں بچوں پر یا اللہ پاک کی تعلیم کا سلسلہ جو رکا ہوا ہے، یا اللہ پاک اس کو بھی دوبارہ سے چلا دے، یا اللہ پاک فلسطینیوں کو یہودیوں کے قبضے سے یا اللہ پاک نجات عطا فرما، یا اللہ جو ہم روزے رکھ چکے ہیں یا اللہ انہیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرما، یا اللہ جو ہم روزے رکھ چکے ہیں یا اللہ انہیں اپنی بارگاہ اقدس میں یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرما، یا اللہ جو کچھ آج ہم نے اس فہم القرآن میں سیکھا ہے یا اللہ فہم رمضان میں سیکھا ہے، یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم جو کچھ مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔